عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. صدق اللہ العظیم. تمام تعریف حمد و ستائش، بڑائی اور کبریائی اور پاکی سب اللہ رب العزت کی ذات کے لیے سزاوار ہے. وہی اس کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، فرما روا ہے. وہ تمام حاکمین کا حاکم ہے، ہر چیز پر اس کو قدرت حاصل ہے. وہ جو چاہے کر ڈالنے والا ہے. کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں. ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہی عبادت کے لائق ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سورہ فرقان کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے جس میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور انہی صفات کے تسلسل میں اس آیت میں بھی مومن کا ایک وقت یہ بیان کیا گیا ہے کہ والذین لا یشهدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. مومن وہ ہوتا ہے جو کبھی جھوٹ کی گواہی نہیں دیتا، غلط باتوں کی طرف التفات نہیں کرتا، اور اس کا ترجمہ اس طرح بھی کیا گیا ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتا، اور جب کسی لغو بات میں اس کا گزر ہوتا ہے، لغویات کے اوپر سے اس کو سابقہ پڑتا ہے، تو پھر وہ وہاں سے ایک عزتدار آدمی طرح سے گزر جاتا ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اس آیت کے ذیل میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جھوٹ ایک بہت بڑی برائی ہے، اور اسلام نے لوگوں کو جھوٹ سے بہت سختی کے ساتھ منع کیا ہے. پھر اس صفت کا حال یہ ہے کہ یہ برائی صرف مسلمانوں کے نزدیک برائی نہیں ہے، بلکہ دنیا کا ہر انسان جھوٹ سے نفرت کرتا ہے. یہاں تک کہ جو سب سے زیادہ جھوٹا ہوتا ہے اس کو بھی جھوٹ سے نفرت ہوتی ہے. کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے، اپنا کام نکال لیتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، لیکن جب وہی جھوٹ اس کے سامنے کہی جاتی ہے، کوئی اور دوسرا جھوٹ بولتا ہے، تو پھر اس کو خود اس جھوٹے سے بڑی سخت نفرت ہوتی ہے. جب اپنا کام نکالنے کا ہوتا ہے تو جھوٹ کو وہ فن سمجھتا ہے، کام نکالنے کا ذریعہ سمجھتا ہے، لیکن جب دوسرا اس کو جھوٹ بولتا ہے تو وہ اس کو ذرا بھی پسند نہیں کرتا. اور سب سے بڑی جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ آدمی کوئی غلط بات کو منسوب کرے. اسی لیے شرک کو ظلم عظیم کا قرار دیا گیا کہ شرک بہت بڑا جھوٹ ہے. شرک صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جا رہا ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ اس میں ایک بہت بڑی برائی یہ ہے کہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، بہتان ہے، جو اللہ کی ذات کے ساتھ باندھا جا رہا ہے. جس چیز کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، جس کے بارے میں کوئی آسمانی کتاب نہیں، کوئی پیغمبروں کی تعلیمات نہیں، اور آدمی یہ سمجھنے لگے کہ میرا خدا، میرا معبود، میرا دیوتا، میرا دینے والا، میرا بنانے والا، میرا بگاڑنے والا، میرے کام چلانے والا کوئی اور ہے. چاند ہے یا سورج ہے یا ستارے ہیں یا گردش ایام ہیں یا تاریخیں ہیں یا مہینے ہیں.
یا دیوی اور دیوتا ہیں یا کوئی بزرگ ہیں یا پیر ہیں یا قلندر ہیں یا ولی ہیں یا بزرگ ہیں، ان سب کو اگر کوئی انسان خدا کے برابر یا خدا کی خدائی میں شریک قرار دیتا ہے تو وہ شرک ہے اور ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو اللہ کے ساتھ ذات کے ساتھ باندھا جا رہا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی نقل کیا ہے، اور اس قول کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے جو غیر لوگوں کے عید و تہوار میں شرکت کرتے ہیں، مشرکین کے عید و تہواروں میں جو لوگ شرکت کرتے ہیں ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، جو دیگر مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، ہندو ہیں، کرسچن ہیں، پارسی ہیں، سکھ ہیں یا اور بہت سے مذہبوں کے ماننے والے لوگ، مومن کو، مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ غیروں کے عید و تہواروں میں ان کے مذہبی رسومات میں شرکت کرے، اس لیے کہ ان کے مذہبی رسومات شرک کی بات پر ہوتی ہے اور شرک بہت بڑا جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ کے لیے صرف کذب کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ کذب تو عام جھوٹ ہے، کذاب جھوٹے کو کہتے ہیں، کاذب جھوٹے کو کہتے ہیں، اور کاذب ہی کا سپرلیٹو ڈگری کذاب ہے، سب سے بڑا جھوٹا۔ لیکن یہ لفظ کذب اور کذاب کو چھوڑ کر یہاں پر لفظ زور استعمال کیا گیا ہے، اور عمومی طور پر لفظ زور کا استعمال بھی جھوٹ سے کر دیا جاتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے، کذب تو عام جھوٹ کو کہتے ہیں لیکن زور کہتے ہیں جھوٹ کو سچائی کا ملمہ چڑھا کر پیش کیا جائے، کسی جھوٹ کے بارے میں اتنی تشہیر کی جائے، اتنا ایڈورٹائزمنٹ کیا جائے، اتنا پروپیگنڈا کیا جائے، اور اس کو یہ بتا کر پیش کیا جائے کہ یہ جھوٹ نہیں، یہ تو سچائی ہے، ہر دیکھنے سننے والا اس کو سچ ماننے پر مجبور ہو جائے، اس کو زور کہتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے قرآن مجید میں اس کی ہدایت دی وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتوں کی گندگی سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیے، اور زور یعنی ایسی جھوٹ جس کے اوپر سچائی کا ملمہ چڑھا دیا گیا ہے، سچائی کا کور چڑھا دیا گیا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ دور حاضر میں ایسے بے شمار مثالیں اور تجربات ہمارے سامنے ہیں جس میں دور سے ہم کو سابقہ پڑتا ہے، یعنی جھوٹ کے اوپر سچائی کا کور چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے، جھوٹ کے اوپر سچائی کی پیکنگ کی جا رہی ہے، جھوٹ کے اوپر سچائی کا لیبل لگایا جا رہا ہے، اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے مختلف باتیں بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اسی کو زور کہتے ہیں۔ اور غیروں کے جو عید و تہوار ہوتے ہیں اس کے اندر بھی یہ زور کا بہت بڑا دخل ہے۔ آج دسمبر کی 21 تاریخ اور پھر یہ زمانہ کرسمس کے زور و شور کا چل رہا ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو کرسمس کے ہنگاموں میں شامل کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ یہ کرسچنس کی عید جو ساری دنیا میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر منائی جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ لوگ اس مذہب کے ماننے والے ہیں اور وہ اپنی عید منائیں گے، لیکن اس تہوار کے اندر دیگر قوموں کو بھی شامل کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ دوسری قومیں تو بخوشی اس کے اندر شامل ہو جائیں، ہم کو اس سے کوئی اعتراض نہیں، ہندو لوگ کرسچن کے تہوار میں شامل ہو جائے، ہم کو اس سے کیا کیا لینا ہے، صرف اس کے اندر شامل ہو جائے، ہم کو اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کرسمس کے تقاریب میں شرکت کرتی ہے یا اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کرسمس میں کرنے کی کوشش کرتی ہے۔
حیدرآباد کے مسلمان تو شاید اتنے زیادہ اس میں ایڈوانس نہ ہو، لیکن یورپ میں رہنے والے، امریکہ میں رہنے والے اور اگر دیگر مقامات پر رہنے والے اور پھر شہر میں بھی جان بوجھ کر یا انجانے میں کچھ نہ کچھ ایسے ایکٹیویٹیز کرنے لگتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی کرسمس منا رہے ہیں۔ کہ کرسمس کیا ہے؟ یہ دراصل عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کی تقاریب مناتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کے اوپر مسلمان بھی ایمان رکھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی کتاب انجیل پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، تو ہم تو تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جیسا کہ عاشورے کے بارے میں آپ نے بار بار سنا ہے کہ یہودیوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ عاشورے کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ آج موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے عذاب سے نجات ملی تھی اور اس کی خوشی اور شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے روزے رکھنے کو انکار نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے کے ہم اس سے زیادہ مستحق ہیں، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم بھی عاشورے کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت میں تم 2 دن کے روزے رکھو، 9 10 یا 10 11 کا روزہ۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بھی خوشی منانے کا کوئی موقع ہوتا اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوتا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بھی حکم دیتے کہ تم بھی عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش مناؤ۔ تم وہ 1 کیک کاٹ رہے تو تم 2 کیک کاٹو، ایسی کوئی بات ہوتی؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر اور بیسیکلی پورے اسلامی تعلیمات کی اگر آپ جانچ پڑتال کریں، مطالعہ کریں، یا آپ اور ہم ایک عام مسلمان ہیں، ہم خود بہت بڑے ریسرچ اسکالر نہیں ہیں، کوئی دینی جامعہ میں ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک عام مسلمان کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ اسلام میں یوم پیدائش، سالگرہ یا برتھ ڈے کا کوئی تصور نہیں۔ اگر کوئی رتی برابر بھی اسلام میں برتھ ڈے کا، سالگرہ کا کوئی تصور ہوتا تو پیغمبروں کی ذات اس بات کی سب سے زیادہ مستحق تھی کہ ان کے یوم پیدائش منائے جاتے ہیں، ان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جاتی۔ اور پھر ہمارے پاس پیغمبروں کا ایک لمبا سلسلہ 1,25,000 یا 1,40,000، 1 لاکھ سے زائد پیغمبروں کی سالگرہیں اگر ہم منانے لگ جائیں تو روز کتنوں کی سالگرہ منانے پڑتی، اور پھر کم از کم ان پیغمبروں کے بارے میں جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ آدم علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یہ کتنے پیغمبر کم از کم اتنے جتنے قرآن مجید میں ان کے نام ہیں، ان کی بھی اگر برتھ ڈے منانے کا حکم ہوتا تو پھر ان کی تاریخیں، ان کے ڈیٹ پریزرو ہوتے، محفوظ ہوتی، اور اس کا خاص طور سے دن اور تاریخ متعین ہوتی، اور ان سب کے برتھ ڈے ہم مناتے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی پیغمبر کی یوم تاریخ پیدائش محفوظ ہی نہیں ہے، تاریخ میں بھی محفوظ نہیں ہے، ہسٹری میں بھی محفوظ نہیں ہے۔ خود عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش محفوظ نہیں ہے۔ ایک ریسرچ اسکالر نے اپنے تھیسس میں یہ بات ثابت کی ہے ریسرچ کرنے کے بعد کہ خود عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش عیسائیوں کے درمیان میں اختلاف رکھتا ہے۔ عیسائیوں میں اختلاف ہے، آپ اگر مطالعہ کریں تو اسکالر نے یہ بات ثابت کی ہے کہ عیسائیوں میں، برطانیہ میں، انگلینڈ میں کرسچن کا گروپ تھا، اور اس گروپ نے یہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن 25 دسمبر ہے ہی نہیں، یہ 25 دسمبر کو کرسمس منانا، عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منانا،
یہ کرسچینٹی کی تعلیمات کے خلاف ہے. انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے مینشن ہی نہیں کیا ہے. چنانچہ 16ویں صدی ہجری 16th سینچری سے 17th سینچری تک 70-80 سال تک کا ایسا زمانہ یورپ میں گزرا جس میں وہاں کے بہت سے کرسچنس نے کرسمس منانے پر پابندی لگا دی اور پورے حکومتی سطح پر کرسمس منانا انہوں نے بند کر دیا تھا. پھر اس کے بعد آج بھی مصر میں کرسچنس کا ایک بہت بڑا گروپ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو نہیں بلکہ 7 جنوری کو سیلیبریٹ کرتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ 7 جنوری کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, کوئی کہتا ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یا ان کا برتھ ڈے یا کرسمس کا منانا اتنا اہم ہوتا تو پھر انجیل میں اس کے بارے میں کوئی تعلیم ہوتی, کرسچینٹی کے بڑے بڑے مبلغین کے درمیان میں کوئی اختلاف نہ ہوتا, اور بعد کے جو انجیل لکھے گئے ہیں اس کے اندر بھی اس کا کوئی ذکر نہیں. اب وہاں پر بھی لوگ اپنی مرضی سے ایک ڈیٹ فکس کر لیں اور فکس کر کے اس دن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منانا شروع کیا انہوں نے, اور اب وہ سلسلہ جاری و ساری ہے. تو کرسچینٹی کا یہ جو تہوار ہے کرسمس, اس کے اندر پہلے جو بنیاد ہے عیسیٰ علیہ السلام کا یہ یوم پیدائش ہے, اس کے بارے میں خود کوئی پروف نہیں ہے ان کے پاس, کوئی ثبوت ان کے پاس موجود نہیں. اور پھر کسی بھی مذہب میں اس کی بنیاد اس کی مذہبی کتابیں ہوتی, اس کے جو مذہب کے بنیادی لوگ ہوتے ہیں ان کی تعلیمات ہوتی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی ان کا پیدائش کا دن منانے کے بارے میں حکم نہیں کیا. انجیل کے اندر اس کے بارے میں کوئی تفصیلات نہیں. ہمارے پاس جو قرآن مجید موجود ہیں اس کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ, قرآن مجید نے اہل کتاب سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ دیکھو یہ قرآن تمہارے پاس جو پہلے سے کتابیں موجود ہیں آسمانی کتابیں اس کی تصدیق کرتا ہے, توریت کی تصدیق کرتا ہے, انجیل کی تصدیق کرتا ہے, زبور کی تصدیق کرتا ہے, صحف موسیٰ و ابراہیم کی تصدیق کرتا ہے. تو اس قرآن کے اندر توریت کی تعلیمات کا نچوڑ, انجیل کی تعلیمات کا نچوڑ, زبور کی تعلیمات کا نچوڑ جمع کر دیا. وہ تمام تعلیمات کو جمع کرنے کے بعد پچھلی کتابوں کو کینسل کر دیا گیا اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم پچھلی کتابوں پر ایمان رکھو لیکن تلاوت اور اتباع قرآن مجید کی کرو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں بڑی تفصیلات ہوتی ہیں. سورہ آل عمران آپ پڑھیے. آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے عمران کے بارے میں, عمران کے خاندان کے بارے میں, عمران کی بیٹی کے بارے میں اور بی بی مریم کے بارے میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کئی جگہوں پر بڑی تفصیلات نازل فرمائی. ان میں ایک بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کا آغاز ہوتا ہے حضرت عمران کے بعد. حضرت عمران کون تھے؟ یہ دراصل عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض. سورہ آل عمران کی آیت ہے اور یہ سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے. پہلا سورہ فاتحہ, دوسرا سورہ بقرہ اور تیسری سورت سورہ آل عمران. آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے عمران, ان کے خاندان, بی بی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی تفصیلات بیان فرمائی اور اس سورت کا نام ہی آل عمران رکھا ہے. آل عمران کا مطلب ہے عمران کی اولاد, اور ان کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. بے شک اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر لیا آدم علیہ السلام کو, نوح علیہ السلام کو, ابراہیم علیہ السلام کو, عمران اور ان کی اولاد کو.
آدم، نوح، ابراہیم اور عمران کی اولاد. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عمران کا خاندان، حضرت عمران کا جو خاندان ہے، اس خاندان کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے برابر شامل کیا ہے. آدم علیہ السلام کے برابر، نوح علیہ السلام کے برابر، ابراہیم علیہ السلام کے برابر بیان کر کے فرمایا کہ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام دنیا میں سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو منتخب کیا، سلیکٹ کیا. ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رشتے دار ہیں، ایک دوسرے کی ذریت ہیں، ایک دوسرے کی اولادیں ہیں جو باہم ایک دوسرے سے رشتے میں جڑے ہوئے، ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں، یہ منتخبہ لوگ ہیں. پھر اس کے بعد یہاں سے شروع ہوتی ہیں آیتیں بہت دور تک چلی جاتی ہیں، جس کے اندر عمران کا تذکرہ، عمران کی بیٹی حضرت مریم کا تذکرہ، پھر حضرت مریم کے بعد ان کے صاحبزادے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے، جن میں مختصر تفصیلات اور توضیح یہ ہیں کہ جب عمران کی عورت کو حمل ہوا، یعنی بی بی مریم کی والدہ حاملہ ہوئی، تو انہوں نے منت مانی کہ اے اللہ، مجھے جو لڑکا پیدا ہوگا میں اس لڑکے کو بیت المقدس کی نگرانی کے لیے، خدمت کے لیے وقف کر دوں. یہ انہوں نے منت مانی، اور جب پیدائش کا وقت آیا تو لڑکی پیدا ہوئی. عمران کی بیوی نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ، میں نے منت مانی تھی کہ لڑکا ہوگا تو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن مجھے تو لڑکی ہوئی ہے، اس کا کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عمران کی بیوی، تم نے جو منت مانی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا ہے. تم کو لڑکا ہوا ہے یا لڑکی ہوئی ہے اس سے اللہ اچھی طرح سے واقف ہے، تم اپنی منت پوری کر دو. تو پھر منت کے مطابق بی بی مریم کو بیت المقدس کے لیے حوالے کر دیا گیا. اس کے جو نگران تھے خود ان کے نانا عمران، خود ان کے والد عمران بھی تھے، اور ان کے ایک اور رشتے دار تھے، غالباً چچا تھے، جن کا نام زکریا آیا ہے، ان کے حوالے کر دی. تو بی بی مریم حضرت زکریا کی زیر پرورش آ گئی، اور اس کے لیے قرعہ ڈالا گیا کہ بی بی مریم کی پرورش کون کرے گا، کیونکہ یہ بیت المقدس کے لیے وقف کی ہوئی لڑکی ہے. چنانچہ قرعہ میں زکریا علیہ السلام کا نام نکلا. حضرت زکریا نے حضرت مریم کو اپنی پرورش میں لے لیا، اور کیونکہ وقف شدہ لڑکی تھی اس لیے عام لوگوں کے ساتھ ان کو نہیں رکھا گیا. ان کو بہت دور ایک الگ مقام پر ایک الگ سے مکان تعمیر کر کے اس کے اندر ان کو رکھ دیا گیا. جب یہ بڑی ہونے لگی تو کبھی کبھی حضرت زکریا جاتے تھے بی بی مریم کی خیر خیریت دریافت کرتے. جب یہ جاتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ابھی ان کے پاس کوئی ٹفن نہیں بھیجا گیا، توشہ نہیں بھیجا گیا، کھانے پینے کا سامان نہیں بھیجا گیا، لیکن حضرت مریم کے پاس پہلے سے وہ پھل موجود ہیں جس کا ابھی موسم بھی نہیں، بغیر موسم کے پھل خود بخود بی بی مریم کے پاس موجود ہے. حضرت زکریا نے پوچھا کہ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے جبکہ ابھی اس کا موسم بھی نہیں؟ تو بی بی مریم نے کہا کہ اللہ کی قدرت سے میرے پاس یہ پھل آتے رہتے. پھر حضرت زکریا جو بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی بیوی بانجھ تھی، ان کو اللہ کی قدرت سے پورا یقین تھا، ایمان تھا. انہوں نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، آپ کو بی بی مریم کو بغیر موسم کے پھل عطا کرتے ہیں، میں بوڑھا ہو رہا ہوں، ابھی تک مجھے اولاد نہیں ہے، اور آپ کو ہر موقع پر اولاد دینے کی قدرت حاصل ہے، اس لیے مجھے اس بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو، جبکہ ان کا ایک خاص مقام تھا جس کو محراب سے تعبیر کیا گیا. محراب کہتے ہیں عبادت کے لیے جو کارنر، جو مقام، جو کونا فکس کر لیا جاتا ہے اس کو محراب. یہ محراب بھی اسی لیے محراب کہلاتا ہے کہ یہاں پر خاص امام صاحب کے ٹھہرنے کی جگہ بنائی گئی. ایسے ہی پیغمبروں کے پاس اللہ کی عبادت کے لیے ان کے گھروں میں یا عبادت خانوں میں خاص جگہ ہوتی تھی، اسی میں وہ ٹھہر کر اللہ کی عبادت کیا کرتے. حضرت زکریا علیہ السلام جب عبادت میں مشغول تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنائی بیٹے کی، جبکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بانجھ تھی. تو حضرت زکریا نے کہا کہ اللہ، یقیناً آپ مجھے اولاد دیں گے، مجھے تو یقین ہے، لیکن اس کی کوئی نشانی بتا دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی بتائی کہ آئندہ 3 دن تک تم بات نہیں کر سکتے.
اور پھر جب بات کرنا تمہارا بحال ہو جائے گا تو تم رات دن اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ چنانچہ اس کے بعد ہی حضرت زکریا کی زبان بند ہو گئی 3 دن تک، اور وہ کسی سے بات نہیں کر پا رہے۔ یہ نشانی تھی کہ اب حضرت زکریا کو اولاد ہونے والی ہے۔ پھر اس کے بعد جب ان کو لڑکا ہوا تو اس کا نام انہوں نے یحییٰ رکھا۔ آل عمران کے اندر یہ ساری تفصیلات، سورہ مریم کے اندر یہ ساری تفصیلات ان کو ملی۔ اب جب کہ حضرت زکریا کو اولاد یحییٰ کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد اسی آیات کی تسلسل میں یہ بھی ذکر ہو رہا ہے کہ بی بی مریم بھی جب بڑی ہوئی اور ان کو حکم دیا گیا، ان کو بھی خوشخبری سنائی گئی کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تم کو منتخب کر لیا ہے اور اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا گیا ہے، اب تم اللہ کے لیے سجدہ کرو، رکوع کرو، اس کی فرما برداری میں زندگی گزارو، اور اللہ تعالیٰ تم کو ایک لڑکے کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ جبکہ بی بی مریم ابھی کنواری ہے، ان کو شادی ہوئی نہیں، کوئی شوہر نہیں، اور ان کو اولاد کی خوشخبری اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے۔ تو وہ حیران ہو گئی، پوچھنے لگی کہ اللہ مجھے اولاد کیسے ہوگی، لڑکا کیسے ہوگا، جبکہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا حکم ہے، جب ہمارے دل میں کوئی کام کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آنے لگا۔ بی بی مریم گھبرائی، حکم دیا گیا کہ تم آبادی سے دور چلی جاؤ۔ پھر بی بی مریم نے کہا کہ جب وضع حمل ہو جائے گا، لڑکا پیدا ہو جائے گا، لوگ آئیں گے بھاگ کر، تو میں ان کو کیا جواب دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب لڑکا پیدا ہو جائے، لوگ تمہارے پاس آئے تو تم خاموشی اختیار کرنا، کہنا کہ میں نے روزے کی منت مان لی ہے، اور اس زمانے میں روزے میں بات چیت کرنا منع تھا۔ اشارہ کر دینا نومولود لڑکے کی طرف۔ ہوا یہی، جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور لوگ بھاگ کر آئے، بی بی مریم کے اوپر مختلف قسم کی باتیں کہی جانے لگی، تو انہوں نے لڑکے کی طرف اشارہ کر دیا۔ جب اشارہ کیا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی بھی پیدا ہوئے ہیں، ماں کی گود میں ہیں، پکار اٹھے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے کتاب عطا فرمائی ہے۔ اس کا ذکر سورہ آل عمران میں بھی، سورہ مریم میں بھی مختلف انداز میں کیا گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی اتنی تفصیلات قرآن میں موجود ہیں، لیکن تاریخ پیدائش موجود نہیں۔ وہ کون سا دن تھا، وہ کون سی ڈیٹ تھی، وہ کون سا مہینہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا، چھپا دیا، اس کو ہائڈ کر دیا گیا۔ کیا مصلحت ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی بنایا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے۔ اور جب لوگوں میں جھگڑا ہونے لگا تو قرآن مجید نے کہا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ ارے جھگڑا کیوں کر رہے ہو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں؟ جس خدا نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، اگر وہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دے تو اس میں پریشانی کی کیا بات، تعجب کی کیا بات؟ وہ بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، وہ بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اتنی تفصیلات قرآن مجید میں موجود ہیں، اور لوگوں کو دعوت فکر دی گئی کہ عام اللہ کا طریقہ تو یہ ہے کہ اولاد جو ہوتی ہے ماں باپ کے ذریعے سے ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ چاہتے ہیں تو بغیر ماں باپ کے آدم کو بنا دیتے ہیں اور بغیر باپ کے عیسیٰ کو بنا دیتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس کو تعجب کرنے کی کیا بات؟ جب اتنی تفصیلات ہیں تو پھر انجیل میں، قرآن میں کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا انڈیکیشن تو ہونا چاہیے تھا کہ یہ وہ دن تھا، وہ ساعت تھی، وہ رات تھی، وہ دن تھا، وہ ڈیٹ تھی، وہ مہینہ تھا، وہ سال تھا، کچھ بھی ذکر نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں یوم پیدائش کا منانا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اسی لیے پوری پیغمبروں کی تاریخ کو آپ دیکھ لیں، مورخین نے اپنے ریسرچ کے ذریعے سے کچھ باتیں کہی ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی طرح کوئی آتھینٹک بات، کوئی آتھینٹک ڈیٹ، کوئی فکسڈ ٹائم، ڈیٹ، ایئر، منتھ کسی بھی پیغمبر کی پیدائش کے بارے میں کہیں بھی مینشن نہیں کیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تاریخ پیدائش کا منانا
برتھ ڈے کا منانا آسمانی جو مذاہب ہیں، آسمانی جو کتابیں ہیں، اہل کتاب کے جو مذہب ہے اس میں بھی کہیں نہیں ہے، اسلام میں بھی کہیں نہیں۔ اس لیے کرسمس کا منانا بھی ان کا صحیح نہیں ہے، اور جو لوگ کرسمس کے منانے میں مسلمان ساتھ دیتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ زور کا ساتھ دے رہے ہیں، جس کا ذکر پہلے میں نے کیا ہے۔ وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ سامعین کرام، یہ بات آج عرض کرنے کی وجہ یہ کہ مسلمانوں میں ایک رجحان بہت پایا جاتا ہے کہ ہم بھی کچھ گڑبڑ کریں، کچھ ہنگامہ کریں، کچھ جشن منائیں، کچھ سیلیبریٹ کریں۔ اگر عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مناتے ہیں تو خیر وہ غلط ہے، صحیح ہے، وہ اپنے کیے کے ذمہ دار ہے۔ کہ مسلمان کیوں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش منا رہے ہیں، کیوں کرسمس میں ان کا ساتھ دیتے ہیں؟ پہلے تو ان کا مذہب ہی الگ ہے، اور بالاتفاق عیسائیت کا جو موجودہ مذہب ہے یہ باطل ہے، غلط ہے، کینسلڈ ہے، اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ غلط ہو گیا۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے بہتان کھڑ دیا اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹا تجویز کر لیا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی باپ نہیں ہے تو نعوذ باللہ، خدا خود عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے؟ یا پھر یہ تثلیث کا عقیدہ انہوں نے گھڑ لیا کہ خدا تو خدا ہے، عیسیٰ بھی خدا ہے، مریم بھی خدا ہے، یہ خدا کی ایک فیملی ہے، جیسے ہندوؤں کے پاس خداؤں کی ایک فیملی ہوتی ہے اور دیگر مذہب کے ماننے والوں کے پاس خدا کی ایک فیملی ہوتی ہے۔ انہوں نے اللہ کے لیے ایک فیملی تجویز کر دی۔ قرآن مجید نے اس سے کا اظہار اس انداز میں کیا ہے کہ زمین پھٹ جانے کو ہے، آسمان گر جانے کو ہے، اس لیے کہ لوگوں نے خدا کے لیے بیٹا تجویز کر لیا ہے۔ یہ شرک کا اثر، یہ جھوٹ کا اثر، یہ زور کا اثر زمین کے ہوتا ہے، آسمانوں کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ توحید ہے، عقیدہ توحید جو زمین آسمان کو تھامے ہوئے۔ اگر اللہ کا نام لینے والا اس دنیا کے اندر کوئی نہ رہے تو پھر قیامت آ جاتی۔ حاضرین کرام، نہ اسلام کرسمس منانے کی اجازت دیتا ہے اور نہ اسلام نے کسی کی برتھ ڈے منانے کا کوئی حکم دیا ہے۔ اب ہمارے اندر جیسے کرسچنس نے اپنے طور پر جو کرسچینٹی کی اصل تعلیمات تھی، توحید کی تعلیم تھی، پیغمبروں کی اتباع کرنے کی تعلیم تھی، سچ کی تعلیم تھی، جھوٹ سے منع کیا گیا تھا، زنا سے منع کیا گیا تھا، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر انہوں نے برتھ ڈے منانا شروع کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر کرسمس منائی، اور پھر اس کے اندر لہو و لعب، کھیل تماشا، ہنگامہ، شراب نوشی، ناچنا گانا، زنا کرنا۔ برطانیہ کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ہر سال کرسمس کے موقع پر وہاں کے جو نوجوان شراب پی کر سڑکوں پر ہنگامہ آرائی کرتے ہیں اور تیز رفتاری کے ساتھ گاڑیاں بھگاتے ہیں، تو جو ایکسیڈنٹس میں مرنے والے لوگوں کی تعداد ہر سال 3000 سے 5000 تک ہے برطانیہ کے۔ اور پھر اتنی ہنگامہ آرائی کی جاتی ہے، شراب پیتے ہیں، ناچتے ہیں، عورتیں بھی ان کے اندر شامل ہوتی ہے۔ زنا کا ایسا کاروبار چلتا ہے کہ چند دنوں کے بعد دواخانوں کے پاس ناجائز حمل کو ثابت کرانے کی خاطر عورتوں کی لمبی لائن لگی رہتی ہے۔ غیروں کے عید و تہوار کے اندر روحانی کیفیت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، چاہے وہ کسی مذہب کے ماننے والے، روحانیت کا فقدان، خدا کی یاد سے دور، ناچو گاؤ پیو ہنگامے کرو، گاڑیاں بھگاؤ، لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ، اپنی موج اور مستی کرو۔ مسلمانوں میں بھی یہ بات عام ہو رہی ہے۔ آ رہا ہے ربیع الاول کا مہینہ، اب تک کے مسلمانوں میں بھی اس طرف سے تھوڑی بہت کوئی علمی جلسے ولسے ہو جایا کرتے تھے، لیکن کرسچن جیسے کرسمس منا رہے ہیں، ناچ کے گا کے ہنگامے کر کے رات بھر دھوم مچا کے۔ مسلمانوں میں بھی رواج عام ہو گیا ہے۔ ہمارے شہر میں ہماری گلی کوچوں کے اندر بڑے زور کے ساتھ لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، سجاوٹ کے اوپر، ہنگاموں کے اوپر، ڈنڈے لے کے ناچنے کے اوپر۔ یہ کس کی تعلیمات ہیں؟ کیا اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا تھا کہ میری یوم پیدائش اس طرح سے مناؤ؟ کسی پیغمبر کی یوم پیدائش کا حکم نہیں دیا گیا۔ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہے اس کو فراموش کر دیا۔
क्रिश्चियंस ने भी क्रिश्चियनिटी की, ईसा अलैहिस्सलाम की बुनियादी तालीमात को फरामोश कर दिया और फिर उनके साथ वाबस्तगी का ऐसा भोंडा तरीका उन्होंने इजाद किया कि उनके नाम पर हंगामा आराई की जाए। मुसलमान भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं कि इस्लाम के बुनियादी तालीमात को नजरअंदाज कर दिया। नमाज की कोई परवाह नहीं, रोजे की परवाह नहीं, हज और ज़कात की परवाह नहीं, लोगों को तकलीफ पहुंचाने से जो मना किया गया है उसकी कोई परवाह नहीं। हंगामे करो, नाचो गाओ, स्पीकर लगाओ, चीखा मारो, नारे लगाओ, झंडे लेके धूम मचाते फिरो। रात भर आप देखिए पुराने शहर के अंदर 3-4 साल से कैसी हंगामा आराई हो रही है। ये क्रिश्चियनिटी की और गैरों की तकलीद है, उनकी नक्काली है। ये रसूलुल्लाह की इताअत, न सुन्नत की इताअत है, न जमात की इताअत है, न सहाबा की इताअत है, न बुजुर्गान दीन की इताअत। किसी बुजुर्ग ने ऐसी कोई तालीम नहीं छोड़ी है जिन्होंने इस तरह से बर्थडे मनाई हो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़रीन किराम, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो मिलादुन नबी हो, चाहे वो न्यू ईयर हो, हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 2 ईदें दी हैं, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, कोई तीसरी ईद नहीं। लेकिन लोगों को यह तासुर दिया जा रहा है, यहां भी दूर से काम दिया जा रहा है। वल्लज़ीना यत्तबिऊन ज़ूरा व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा। ये लोग ज़ूर की इत्तिबा नहीं करते। ला यत्तबिऊन ज़ूर, यानी झूठ के ऊपर सच्चाई की जो चादर चढ़ा दी गई, झूठ के ऊपर सच्चाई का मुलम्मा चढ़ाकर जो पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये ईदों की ईद है, ये झूठ के ऊपर सच्चाई का मुलम्मा चढ़ाया जा रहा है। मुख्तलिफ तावीलात की जा रही है। मोमिन की ये सिफत नहीं है कि वो सच के झूठ के ऊपर सच्चाई की चादर चढ़ाने के बाद झूठ की पहचान न कर सके और वो उससे इज्तनाब न करे तो वो मोमिन नहीं होता। हाज़रीन किराम, न इस्लाम क्रिसमस मनाने की इजाजत देता है, न मीलाद का कोई तस्वुर है और न नए साल के जश्न में मनाने का हमको हुक्म दिया गया। आज की हमारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि इस्लाम मुसलमानों को जो तालीम देता है, सच्चाई की, तौहीद की, रिसालत की, पैगंबरों पर ईमान लाने की और उनकी तालीमात पर अमल करने की तालीम देता है, बुजुर्गान दीन की भी तालीमात पर अमल करने की तालीम देता है। हम बुजुर्गान दीन के सामने गुस्ताखी नहीं करना चाहते। गुस्ताखी तो ये है कि उन्होंने जो तालीमात छोड़ी हैं उसके खिलाफ आप अमल करके हंगामा मचाएं, ये खुद बहुत बड़ी गुस्ताखी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पहले सुन्नत के साथ हम सबको अमल की तौफीक इनायत फरमाए, हमारे अकीदे और अमल की इस्लाह फरमाए, मिल्लत इस्लामिया की इस्लाह फरमाए और सारी इंसानियत की इस्लाह फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।